बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव एट में खुशामदीद और मैं हूं मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, केपी के असेंबली में एक तरमीमी बिल पेश किया गया जिसके मुताबिक असेंबली के अराकीन को मुतादिद नई सहूलियात और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात देने की तजवीज़ सामने आई और हैरत की बात है कि ये बिल मंजूर भी कर लिया गया। इन तजावीज़ में ये निकात शामिल हैं कि किसी रुकने असेंबली को फौजदारी मुकदमे में गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर की इजाजत दरकार होगी। अराकीन अपने हलके के सरकारी अफसरान को तलब कर सकेंगे। बाज़ हालात में खसूसी सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। इसके अलावा असलहा लाइसेंस से मुतालिक सहूलतें, टोल टैक्स में रियायत, शरीके हयात के लिए बाज़ सरकारी सहूलतों की सिफारिश की गई और असेंबली कार्रवाई की रिपोर्टिंग से मुतालिक सहाफियों पर भी सख्त सजाओं की तजावीज भी शामिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में एक जो जुमला है वो बार बार सुनने को मिलता है कि जो कानून है ना वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ही ऐसा है या हर दौर में इक़्तिदार में आने वालों ने अपने लिए अलग कवानीन और आम शहरियों के लिए अलग अलग मयार मुकर्रर किए हुए हैं। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख पर नजर डालें तो एक हकीकत बार बार सामने आई है कि हर सियासी जमात जब ओपोजिशन में होती है तो वीआईपी कल्चर, सरकारी मराद, प्रोटोकॉल, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और अवाम से फासले पर सख्त तनकीद करती है। लेकिन जैसे ही वो इख्तियार में आती है अक्सर वही मराद, वही इख्तियारात और वही निजाम बरकरार रहता है, बल्कि बाज़ औक़ात मजीद मजबूत हो जाता है। ये बहस नहीं है। जनरल अयूब खान के दौर की अगर बात कर लें तो तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में ये सवाल उठता रहा है कि क्या मुंतखब नुमाइंदा अवाम का खादिम है या रियासत का एक खसूसी तबका। ज़ियाउल हक के दौर में भी खसूसी इख्तियारात का रुझान बढ़ा। जमहूरी अदवार में भी वीआईपी कल्चर खत्म ना हो सका। मुशर्रफ के दौर में एहतसाब और इस्लाहात के दावे भी हुए मगर अवाम और हुक्मरान के दरमियान फासले कम ना हुए और बाद में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, हर जमात ने इंतखाबी मुहिम में वादा किया कि इक्तदार में आएंगे और आकर सादगी इख्तियार करेंगे, सरकारी अखराजात कम करेंगे और अवाम और हुक्मरान के दरमियान जो एक फर्क है उसको खत्म करेंगे। खसूसी तौर पर तहरीक इंसाफ ने नए पाकिस्तान में ये नारा लगाया था कि और इसके साथ साथ इमरान खान ने भी बारहा कहा था कि हुक्मरान तबका खुद को कानून से बालातर ना समझे। वीआईपी कल्चर जो है वो खत्म होना चाहिए और रियासत के वसाइल जो हैं वो अवाम की अमानत हैं। आज उसी जमात की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक ऐसे तरमीमी बिल की वजह से तनकीद में है कि और जिसमें हुकूमत का ये मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ है। उसका कहना है कि इनमें से बहुत सी शिकें जो थी वो पहले से मौजूद कवानीन और पुरानी सिफारिशात का हिस्सा हैं और बाज़ तरमीम में सिर्फ इंतजामी नौयत की हैं। दूसरी तरफ जो उन पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनका कहना है कि शिकें पुरानी हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या अवाम को दरपेश बुनियादी मसाइल के मुकाबले में इस नौयत की कानून साजी तरजीह होनी चाहिए। और ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुआशी दबाव से गुजर रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कुव्वत खरीद को मुतासिर किया है। बिजली और गैस के बिल, बढ़ते हुए टैक्स, बेरोजगारी, तालीम और सेहत के मसाइल, कारोबारी मुश्किलात, सरमायाकारी में कमी और कर्जों का बोझ, ये सब ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका सामना हर पाकिस्तानी कर रहा है। जब एक आम शहरी अपनी बुनियादी जरूरियात पूरा करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है तो अगर असेंबलियों में ऐसी कानून साजी हो जिससे ये तासुर पैदा हो कि मुंतखब नुमाइंदों को मजीद मराद दी जा रही है तो इसका सबसे बड़ा अवामी एतमाद पर क्या असर पड़ता है। और दूसरा अहम पहलू आजादी सहाफत है। जमहूरियत में मीडिया को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है। अगर असेंबली की कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदियों या सजाओं की बात हो तो यह सवाल भी उठता है कि क्या एहतसाब और शफाफियत कमजोर हो गई है या हुकूमत सिर्फ गलत रिपोर्टिंग को रोकना चाहती है। दोनों मौक़िफ़ों में फर्क जो है वो समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह एक आईनी सवाल भी मौजूद है कि पाकिस्तान का इन तमाम शहरियों को कानून के सामने बराबरी की जमानत देता है। अगर किसी मुंतखब नुमाइंदे के लिए गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई का अलग तरीकाकार बनाया जाए तो क्या आईनी असूलों से मुताबिकत रखता है या इसकी कोई कानूनी जरूरत भी मौजूद है। नाज़रीन, ये भी हकीकत है कि केपी के दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले सूबों में शामिल रहा है। मुतादिद बार सियासतदान, पुलिस एहलकार, फौजी, सहाफी और आम शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने। हुकूमत कहती है कि बाज मरात और सिक्योरिटी इंतजामात इसी पसे मंजर में जरूरी हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म करने वाले कहते हैं कि अगर खतरा सबको है तो तहफ़्फ़ुज़ भी सबको ही मिलना चाहिए, सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को नहीं। आज की बहस किसी जमात के खिलाफ नहीं है या इसके हक में नहीं है। सिर्फ सवाल यह है कि पाकिस्तान की सियासत वाकई बदल रही है या सिर्फ चेहरे बदलते हैं। निजाम और मरात
वही रहते हैं, और क्या ये बिल वाकई इंतजामी जरूरत थी, या इसमें मौजूद बास शिकों को गलत अंदाज में पेश किया गया, या फिर वाकई ये वीआईपी कल्चर को मजीद मजबूत करने की कोशिश है? और सबसे अहम सवाल कि पाकिस्तान की असम्बलियों को इस वक्त अपनी तरजीह अवाम के लिए कानून साजी बनानी चाहिए या अपने लिए इख्तियारात और मरात में इजाफा करना चाहिए? इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हम तफसील से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चौधरी रियाज ने, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। रियाज साहब, अचानक इस बिल की क्या जरूरत पड़ गई? ये तमाम चीजें, ये जो तमाम मरात हैं इसमें शामिल हैं, क्या ऐसी जरूरत थी? पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे। जी। तो मेरा ख्याल है केपीके में बिल जो पेश हुआ है, ये ऑलरेडी बिल कौमी असम्बली में भी पास हो चुका है, ये पंजाब में पास हो चुका है। केपीके में चलो जरा देर में कर लिया उन्होंने, तो इसमें मेरा ख्याल है कि ज्यादा इश्यूज वाली इतनी बात नहीं। हाँ, दो चीजें जो आपने कही हैं वो मुझे समझ आती है। एक तो आपने कहा स्पीकर से किसी भी अरकान की इजाजत लेनी चाहिए को, अगर वो केस है तो ये तो होता है कि स्पीकर चूंकि हाउस का इंचार्ज होता है तो कम अज कम उनको इन्फॉर्म होना चाहिए कि भी इसके ऊपर ये केस है और हम इसको अरेस्ट करना चाहते हैं, जो भी है उसके। इसमें इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है, इसमें कोई रियासत का भी नुकसान नहीं है, इसमें किसी की जात का भी नुकसान नहीं है शायद। दूसरी चीज आपकी थी कि गलत रिपोर्टिंग। देखो, आज़ादी सहाफत में हमारा यकीन है, मेरी पार्टी का भी यकीन है। हम इसके लिए बहुत कुर्बानियां भी हमने दी हैं, सहाफियों के साथ हम स्टैंड भी किया, हमने खड़े भी हुए, उनके हमने सारा कुछ उनके लिए किया। हाँ, वो जो रिपोर्टिंग है जो मेरे मुल्क के खिलाफ है, वो रिपोर्टिंग है जो मेरे अदारे के खिलाफ है, वो रिपोर्टिंग जो मेरे अदारे को हिट करती है और हमारे साथ बैठे हुए दुश्मन के लिए सहूलत पैदा करती है, बिल्कुल उस पर पाबंदी होनी चाहिए। ऐसी रिपोर्टिंग को हम खुद नहीं मानते, ऐसी सहाफत को हम खुद नहीं मानते। और वो जो सहाफत है लिफाफे वाली, जो लिफाफा लेके सहाफत करते हैं, जितने आप उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं जाती। ठीक है, आप लोगों के ऊपर तो ये कदगन है। मैं तो इसी एक स्टेप आगे जाता हूं कि ये जो आजकल यूट्यूबर बने हुए हैं, वो जो सहाफत करते हैं, वो कहां से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो कहां से लोगों के लेके पगलियां उछाड़ते हैं। फिर ऐसे लोगों के ऊपर भी होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आपके अदारे के खिलाफ हो या दूसरे अदारे के खिलाफ हो, अगर उसको चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इस लेवल पे होना चाहिए कि मेरे मुल्क के खिलाफ ना हो कोई बात। तो बाकी रह गई सहूलतें कि वहां पर उनको उनके बेगमात को भी सहूलतें होनी चाहिए। मैं इससे मुतालिक भी आपसे सवाल करती हूँ। हमें ज्वाइन किया है आरिफ अब्बासी साहब ने, रहनुमा जो हैं तहरीक इंसाफ हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आरिफ साहब, तहरीक इंसाफ माजी में जो बात करती थी और जिस बेस पे इन्होंने जो है वोट इकट्ठे किए, यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि वीआईपी कल्चर और मराद का हम लोग खात्मा करेंगे, आज ये कानून जो आपने पेश किया ये कैसे दुरुस्त साबित हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल अपने नजरिए पे, अपने असूल पे, अपने मंशूर पे कायम है। हम बिल्कुल जो एलिट क्लास है या जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहूलियात है, इसी के खिलाफ हम खड़े हुए थे कि जो हमारी एक खास रूलिंग क्लास है उनके लिए जो मुल्की वसाइल जिस तरह ज़ाया हो रहे हैं उसको रोकने के लिए हमारी पार्टी बनी थी। और जो ये वीआईपी सहूलियात है, मैं आपको बताऊं कि हमारी बुनियादी नकात में से है कि वीआईपी सहूलियात नहीं होनी चाहिए। मैं आपको अपना बताऊं, 5 साल पंजाब असम्बली का मैं मेंबर रहा हूँ, वहाँ फैसिलिटीज है, इवन के आप एक्स हो जाते हैं, आप साबका हो जाते हैं, फिर भी आपको ये सहूलत हासिल है पासपोर्ट की। लेकिन मैंने आज तक ये पासपोर्ट ऑफिशियली नहीं किया क्योंकि हमारी पार्टी के मंशूर हमारे कायद के नजरिए और असूल के खिलाफ है ये चीज। जहाँ तक ताल्लुक है बाकी सहूलियात का, देखें इस मुल्क का अलमिया ये है कि खास रूलिंग क्लास है, चाहे वो सरकारी है, ब्यूरोक्रेट है, एग्जीक्यूटिव है। आरिफ साहब से हमारा राबता जो है वो जो है डिस्कनेक्ट हो गया, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। रियाज साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि ब्लू पासपोर्ट से मुतालिक जो तरामीम है उसमें पीपल्स पार्टी जो है उसकी जानिब से आई है, तो इसकी जरूरत आपको क्यों पेश आ गई ब्लू पासपोर्ट पे? मतलब आपकी जमात तो ऑलरेडी इक्तदार में है और ये सारी चीजें हैं, तो आपको क्या जरूरत है ये इस तरह की चीजों की? ये अभी रात को भी इस पे बात हो रही थी, मैं ये कह रहा था कि ये ब्लू पासपोर्ट की हमें भी समझ नहीं आई कि इसकी क्यों जरूरत क्यों है। हमारा ग्रीन पासपोर्ट जो उसकी क्यों नहीं है।
کہ اس پہ ہم سفر کریں، فخر محسوس کریں. تو یہ ارکان اسمبلی کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ آپ اس کلچر کو ختم کریں اور آپ اسی پہ آئیں، گرین پاسپورٹ لیں، اس پہ جائیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کے اوپر؟ اب یہ بیسیکلی یہ بابو ہے نا، بابو لوگ آپ سمجھتے ہیں کون ہے، ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی ان کی ایک چالاکی ہوتی ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں اور ہمیں ان کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور ان چیزوں سے ہم نے ترقی کرنی ہے، باہر آنا چاہیے. ہمیں یہ بڑی اچھی ابھی خوشی ہے کہ ہمارا جو سول سیٹ اپ چل رہا ہے پچھلے کوئی 2008 سے چل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جب یہ کنٹینیو کرے گا، ابھی مزید کرے گا، تو جیسے جیسے یہ کرے گا نا تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں ختم ہو جائیں گی وقت کے ساتھ ساتھ. یہ ابھی لوگوں کو شوق ہے، میرے پاس میں لوگوں کو دکھاؤں بلو پاسپورٹ ہے، یا بچے جا کے باعث شیخ ہیں بخیر ہیں. یہ چیزیں میں خود اس کے خلاف ہوں، میری پارٹی بھی اس کے حمایت میں نہیں ہے. ہاں ہمیں پتا چلا کہ وہاں ہماری پارٹی نے کوئی رولا پڑا ہے، جب آپ کی پارٹی نے تو وہاں پر یہ بل پاس کروایا. بھی میری پارٹی کے پاس وہاں پر نہ اقتدار ہے نہ اتنے ممبر ہے، وہ کیسے کروا سکتا ہے؟ کروانے والے تو پی ٹی آئی والے ہیں، وہ روک دیتے اس کو، نہ ووٹ کرتے اس کو. 2/3 اکثریت ان کے پاس ہے، ان کی مرضی کے بغیر تو نہ ہوا. تو یہ ان کو سٹینڈ کرنا چاہیے تھا. اگر وہ کہتے ہیں جی ہم وی آئی پی کلچر کے خلاف ہیں، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ بل نہ پاس ہونے دیتے نا. لیکن بہرحال یہ پنجاب اسمبلی میں پہلے پاس ہو چکا ہے، قومی اسمبلی میں پہلے پاس ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ چلو ہم بھی اس کو پاس کرتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا تھا وہ اسلحے کے متعلق، تو بالکل میرا ملک اسلحے سے پاک ہونا چاہیے، ڈالا سسٹم ختم ہونا چاہیے. ابھی اس پر پنجاب میں کافی سختی ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ڈالا سسٹم جی، تو کالے شیشے راکھ کے تو یہ جو وی آئی پی کا ختم ہونا چاہیے ان کو بھی. ابھی پنجاب میں اسلحے کے اوپر کافی سختی کی گئی ہے، میں وہ آپ کو بتا رہا تھا. تو باقی صوبوں میں بھی ہونا چاہیے. اور یہ اتنے لائسنس بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایسے کام ہی نہ کریں کہ آپ کو ضرورت پڑے گن میں رکھنے کی. آپ سیدھی زندگی بسر کریں تو آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا. تو یہ چیزیں ہم پہلے ہی اس کے خلاف ہیں، ان چیزوں کے خلاف کہ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. لیکن ان کی حمایت کی گئی تو یہ بل پاس ہوا. احمد کنڈے نے تو اسپیکر کے لیے ریڈ پاسپورٹ کی بات کی تھی، تو پھر اس ٹائم عوام کو کیا یہ پیغام دینا مناسب تھا؟ میرا خیال نہیں مناسب تھا. وہ گورنر صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. اگر انہوں نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، پارٹی کا حصہ ہے آپ تو کو، پارٹی کا بالکل حصہ ہے. میں ریڈ پاسپورٹ بلو پاسپورٹ پہ جب اس طرح کی چیزیں آپ کو چاہیے اپنے لیے، آپ تو عوام کی جو ہے خدمت کے لیے آئے ہیں، کرے نا خدمت. قانون سب کے لیے برابر کرے نا. ایک آدمی اسلحے کا لائسنس بنوانے جاتا ہے تو اس کو کس قسم کی جو ہے ہرڈلز اور کس قسم کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. آپ بات کرتے ہیں یہ تو کنڈی صاحب بڑے ماشاءاللہ ہمارے سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کی ریڈ پاسپورٹ کے اسپیکر کے لیے کیوں حمایت کر دی، ان کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے. تو میں جہاں تک جانتا ہوں کہ شاید انہوں نے کوئی بات ایسی کی ہے تو وہ خود اس کو دیکھیں گے. میری قیادت اس کے اوپر ایسا کوئی فیصلہ لینے والی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ وی آئی پی کلچر میں. میری قیادت تو خود کہتی ہے. اب ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب عام کارکن میں بیٹھتے تھے آ کے، شہید رانی بیٹھتی تھی، عام کارکن کی آواز بنتی تھی. ابھی بھی ہم گلگت میں گئے ہوئے تھے، وہاں پر میرے لیڈر نے عام لوگوں میں گئے ہیں، وہ لوگوں کے پاس گئے ہیں. وہاں پر انہوں نے کوئی ایسا، میں نے نہیں دیکھا ان کا کوئی وی آئی پی کلچر تھا. ہاں سیکیورٹی کے کوئی ایشوز تھے جس کے حساب سے سیکیورٹی ان کو ملتی ہے، سب کو ملتی ہے، وہ تو اتنی تو ملنی چاہیے ان کو. تو باقی رہ گیا یہ جو لائسنس بنانے والی باتیں آپ نے ابھی کی ہیں کہ جی 8 لائسنس 4 لائسنس. تو بھائی یہ تو ایسے کام نہ کرو. کیوں ان کو اجازت ہو 8 لائسنس کی؟ ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے 8 لائسنس بنوانے کی، ہمیں ایک بنوانے کی بھی نہیں ہے. وہ کام نہ کرو نا، وہ کام کرو جس سے آپ کو لائسنس کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو یہ وی آئی پی کلچر بالکل ہم اس کے خلاف ہیں، اس کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہ ختم ہوگا، آہستہ آہستہ ختم ہوگا. اگر آپ کہیں نا یکدم کوئی چیز ختم کر دیں وہ ناممکن ہوتی ہے. اس کے لیے پاکستان کو بنے 74 سال ہو گئے ہیں، ہم کتنا کو ویٹ کریں کہ یہ کب ختم ہوگا. ہر گورنمنٹ آتی ہے اور یہی کہتی ہے، اور اسی وی آئی پی کلچر اور پروٹوکولز کے نیچے وہ عوام کے پیسوں سے عیاشیاں کرتے ہیں. تو ہمیں یہ کہا جائے کہ تھوڑا انتظار کر لیں، تھوڑا انتظار کر لیں، اب ابھی آئے ہیں، چیزیں ٹھیک کر دیں گے. کب؟ میرا انتظار سے مراد آپ نے بات درمیان میں لے لی، یہ نہیں ہے. دیکھیں کسی بھی ملک میں، دنیا پوری میں تاریخ پڑھ لیں، جس ملک میں بھی ایک کنٹینیوٹی سے گورنمنٹ چلی ہے، ایک طرز کی گورنمنٹ ہوئی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، اس کو کم از کم 30 سے 35 سال لگے ہیں عوام کو سیدھا کرنے میں، عوام کو پائپ لائن میں لانے میں کے لیے، ٹھیک ہے. تو ہمارے ملک میں ابھی یہ کنٹینیوٹی جو چل رہی ہے 2008 سے کتنے سال ہوئے، ابھی 5-10 سال انتظار کریے سارا کچھ سیدھا ہو جائے گا.
آہستہ آہستہ سب کو ختم ہوگا. ریاض بے صاحب فکر ہو جائیں. باریاں عوام تو نہیں کہتی آپ لگائیں, ایک آتا ہے اپوزیشن میں, دوسرا اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں اس کی جگہ آ جاؤں اپوزیشن میں بیٹھ کے, تو باریاں لگاتے ہیں اور کنٹینیوٹی کیسے آئے گی؟ آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں, دوسری آتی ہے گورنمنٹ, اقتدار میں آتے ہیں لوگ, اسی پالیسی کو چیلنج کر کے ختم کر کے اگلی اپنے مطابق اپنی جہاں پہ اس کو اپنے لیے فیسیلیٹیشن نظر آ رہی ہوتی ہے اس طرح کی پالیسیز آپ بنا لیتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں کنٹینیوٹی کیسے آ سکتی ہے؟ یہ دیکھو 2008 میں پیپلز والی گورنمنٹ آئی, اس نے اپنے 5 سال پورے کیے. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی, اس نے 5 سال پورے کیے. میں شخص کی بات نہیں کر رہا کہ شخص 5 سال پرائم منسٹر رہا یا نہیں رہا, میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس سے بعد خان صاحب کی آئی. ٹھیک ہے, خان صاحب نے اپنے غالباً کوئی 3.5 سال پورے کیے. ٹھیک ہے, اس نے 3.5 سال پورے کیے. عدم اعتماد ہوا, اسمبلی میں ہوا, حکومت نے پورے 5 سال پورے کیے. دیکھو عدم اعتماد کرنا اراکین کا حق ہے کہ اگر ایک آدمی ہاؤس میں اپنی وہ جو ہاؤس کا اس کا ہے وہ کیپیسٹی ہے وہ کھو چکا ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ اس کو ہٹا دو. کہانی ہوتا برطانیہ میں نہیں, وہ آپ کے سامنے تھوڑا ٹائم دے دیں برطانیہ میں 3 اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھ کے آپ کو یہ کلیم نہ کر سکے ہمیں تو ٹائم نہیں پورا کرنے دی گئی, اسی وجہ سے یہ ایشو ہے, اسی وجہ سے ہمارے پہ قرضہ ہے, اسی لیے مہنگائی ہے, اسی لیے ہمارے وہ کام کرے نا کہ ان کو کوئی نہ ہٹائے. وہ کام کیوں کرتے ہیں کہ ان کو ہٹانا پڑے؟ یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہی سے شروع کرتے ہیں. ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. عارف عباسی صاحب, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہے اس طرح کا جو بل پیش کیا گیا ہے, تو اس سے پہلے جب کے پی کے میں بجٹ پیش ہو رہا تھا تو آپ نے شرط رکھی تھی کہ عمران خان سے ملنے دیا جائے, انہوں سے ہمیں تحفظات ہیں اور ہم نے اس بجٹ کے حوالے سے ان سے ڈسکشن کرنی ہے. تو جو ہے اس کا ابھی جو یہ آپ نے بل منظور کروایا ہے تو بانی پی ٹی آئی سے جو ہے آپ نے اس کی ہر ایک شک سے ان سے ڈسکشن کیا ہے اور انہوں نے اس سے اتفاق کیا ہے. جو آپ نے 2 باتیں کی ہیں, ایک بجٹ کی بات کی ہے, ایک بل کی بات کی ہے. ٹھیک ہے جی جی. آپ اگر بل پہ میں کہوں تو یہ جو فیسلٹیز اس بل میں ہیں, میں خود پنجاب اسمبلی کا ممبر رہا ہوں 2013-18, تو یہ فیسلٹیز تو سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, باقی ساری صوبائی اسمبلیوں میں تھی. اور اپنا اپنا ضمیر ہوتا ہے, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ نظریہ, یہ سوچ ہے ہمارے قائد کی کہ ہم نے وی آئی پی کلچر اور یا ایلیٹ کلاس کی جو فیسلٹیز ہے اس کو ختم کرنا ہے. تو ہم جب پنجاب اسمبلی میں تھے, فیسلٹی ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے وہ یہ جو آفیشیل پاسپورٹ ہے یہ نہیں بنوایا. ایون کہ سابقہ ارکان اسمبلی کو بھی اس کا آتھرائزیشن دی ہے پنجاب اسمبلی نے, لیکن ہم میں سے میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے اس ٹائم جو تھے 22-23 ممبر, کسی نے بھی یہ فیسلٹیز اویل نہیں کی تھی اپنے قائد کے نظریے کے مطابق. باقی بالکل یہ جو عارف صاحب پھر اب اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ عارف صاحب اب اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے اچانک جب اتنے انٹرنیشنل لیول پہ پرائسز چل رہے ہیں, پیٹرول کی قیمتیں, اوور آل مہنگائی, تو ابھی آپ کو ابھی تو نہیں کرنا چاہیے تھا, تھوڑا انتظار کر لیتے, معاملات سٹیبل ہو جاتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا تیسرا ٹرن اوور ہے وہاں کے پی کے میں. عمران خان صاحب جب تک بات ہے وہ ان ساری چیزوں میں چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے. میں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن اس چیز کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں. ہم میں اور دوسروں میں فرق ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, سینٹ میں ابھی کل یہ پاس ہوا ہے سینٹ کی کمیٹی سے داخلہ کی کہ ان کے جو سپاؤز ہیں 28 سال سے کم عمر بچے, بیوی اور وہ ممبر, اس کے تاحیات یہ بلو پاس بورڈ جو ہے نا ان کے لیے اپروو کیا ان کی کمیٹی نے, اور میرا خیال ہے وہ اب دوبارہ سینٹ میں آ جائے گا. پہلے ایک دفعہ سینٹ سے ہو کے گیا ہے, لیکن ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں. پاکستان تحریک انصاف بنی اس وجہ سے تھی کہ ہم یہ جو ہمارے اوپر ایک طبقہ, مخصوص طبقہ جو رولنگ کلاس ہے, اسی طرح جو ایگزیکٹو ہیں, بیوروکریٹس ہیں, انہوں نے جو وسائل کی لوٹ مار پاکستان میں پچھلے 78 سال سے لگائی تھی, اس کے خلاف ہی پی ٹی آئی بنی ہے. میں بالکل بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کا کارکن اور اپنے لیڈر کے جو ہمارے قائد ہیں ان کے نظریات کے مطابق, ان کی سوچ کے مطابق ان قسم کے حرکات کی ہم مذمت کرتے ہیں, کنڈیم کرتے ہیں. باقی سارے جو اسمبلیاں کریں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کے پی کے اسمبلی میں ایک مثال قائم کرنی چاہیے. اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو
یہ عوام سے دور کریں اور عوام سے عوام میں اور ان کے نمائندوں میں فرق پیدا کریں، یہ چیزیں نہیں ہونی۔ جو رپورٹنگ پر پابندی اور سزاؤں کی بات کی گئی ہے بل میں، تو کیا احتساب اور شفافیت کمزور ہو گئی ہے یا صرف حکومت غلط رپورٹنگ کو روکنا چاہتی ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں دو طرح کی سوچ ہوتی ہے۔ جو صحافی ہے، اگر وہ ٹرو صحافی ہے، اگر وہ ٹاؤٹ نہیں ہے، وہ لفافہ صحافی نہیں ہے، وہ جینون صحافی ہے، تو وہ صحافی تو کسی بھی معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں، ضمیر ہوتے ہیں۔ وہ صحافی ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو غلط ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی حکومت، اگر عوامی نمائندہ حکومت ہے، وہ صحافت پہ پابندیاں لگانا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ صحافیوں پہ صرف وہ لوگ پابندی لگاتے ہیں یا صحافیوں پہ تو آلریڈی خوف ہوتا ہے، صحافیوں پہ تو عارف صاحب اتنی میری پابندیاں بات ہیں، سنیں۔ تو اب ایک اور پابندی آپ نے ایڈ کر دی صحافیوں کو، تو اب بات کرنے کی بھی بالکل کھل کے اجازت ہی نہیں ہے، تو اب اس کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں، آپ ایکٹ پڑھیں۔ پنجاب میں وہ جیسے کڑا قانون آ گیا تھا کہ ایک کمشنر، ڈی سی اور اے سی مل کے یا ایک سی پی او بیٹھ کے تو کسی بھی شہری کے تمام بنیادی حقوق سلب کر سکتے تھے اور کڑا بھی پہنا لیکن وہ سکتے پاس تھے۔ نہیں ہوا، وہ اس طرح آپ کا تو کوئی پاس قانون ہو گیا بل۔ نہیں، میری بات سنیں نا، ابھی آپ میری بات سنیں۔ کے پی کے اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہے وہ باقی اسمبلیوں میں لاگو ہے۔ جو بھی بات اسپیکر جس چیز کو منعرف وہ کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے ریکارڈ سے، اس پہ کہہ دیتا ہے جی یہ ریکارڈ کا ایسا نہیں ہے، اس کو سپیل کر دو۔ ان چیزوں پہ آلریڈی باقی اسمبلیوں میں بھی ہے، جس چیز کو اسپیکر کہہ دے جی یہ ریکارڈ کا ایسا نہیں ہے، اس کی سپیچ سے یہ نکال دو، وہ حذف ہو جاتی ہے، وہ نکل جاتی ہے۔ باقی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ اور ویسے آپ کو میں بتا دوں کہ اس پہ اب پھر بھی ریویو کر رہے ہیں، اور وہ بل واپس آ کے تمام پارلیمانی لیڈروں کو بٹھا کے، تمام پارٹیوں میں جس میں جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے اور اے این پی، ان سب کے پارلیمانی لیڈروں کو بٹھا کے اس بل پہ دوبارہ غور ہو رہا ہے۔ اور ہم بالکل پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے جس کا ورکر اب وہ نہیں ہے کہ ہر اچھے برے کو پارٹی کے اقدام کی حمایت کرے۔ اگر کوئی ہمارے حکومت غلط کرے گی تو سب سے پہلے ہم خود اس پہ تنقید کریں گے۔ اور پاکستان کے تحریک انصاف کے ورکروں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ان کی حکومت میں کوئی غلط ہوا تو اس کو غلط کہنے کی ان میں جرت ہے۔ وہ باقی روبوٹ نہیں ہے جیسے باقی پارٹیوں میں ہے۔ ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرت بھی ڈالی ہے اور ضمیر بھی ہمارا زندہ ہے، اور ہم کوئی بھی ہماری حکومت بھی غلط کام کرے گی تو اس کو بالکل روکیں گے اور ہر طرح سے روکیں گے۔ عارف صاحب، تو پھر آپ بھی اس بہتی گنگا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی امپلیمنٹیشن اس کی ہے، تو بانی پی ٹی آئی نے تو اس بیس پہ جو تھی اپنی تحریک چلائی تھی کہ ہم اس وی آئی پی کلچر کی مخالفت کرتے ہیں، تو آپ نے کہا چلیں بہتی گنگا ہے ہم بھی ہاتھ دھو لیں۔ ہمارا عارف صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے راجہ خرم شہزاد نے، رہنما مسلم لیگ نون ہے۔ خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ خرم صاحب، اس بل میں جو ہے مسلم لیگ نون نے اس بل کی مخالفت کیوں نہیں کی ہے اور اتنی آسانی سے اس کو کیسے پاس ہونے دیا؟ دیکھیں، اس وقت جب کے پی کے میں یہ بل پاس ہو رہا تھا، اس کو کے پی کے مراد بل 2026 کا نام دیا گیا، جس میں سب سے ایک چیپ قسم کے سیکشن یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی جو ایم پی ہے اس کے ساتھ ملوز خاطر رکھ کے آپ بات نہیں کریں گے تو وہ بھی کنٹیمپٹ ہوگی۔ اگر کوئی صحافی یا کوئی اس کا ادب بجا لائے بات نہ کریں گے، یہ بھی ایک اس کی شک ہے۔ تو اس میں یہ کریں کہ آپ ایک اگر نظر ڈالیں تو وہاں پہ جو پارٹی ہے وہ کے پی کے ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نون کی جو خواتین ہیں، وہاں پہ مرد ہیں، انہوں نے وہاں پہ جو ایجیٹیشن کی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اور یہ کسی حوالے سے بھی میرے قائد میاں نواز شریف صاحب یا میں سمجھتا ہوں جناب شہباز شریف صاحب نے ایسی کوئی مثال قائم نہیں کی کہ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ کسی حوالے سے بھی وہ مرات ہوں جو عوام کو تو بے اختیار کر دیں اور عوامی نمائندوں کو بااختیار کر دیں۔ عوام کے نمائندوں کو ہم لے کے اگر دیکھیں تو انہوں نے جو یہاں پہ اس وقت رول پلے کیا ہے کے پی کے میں، وہ باعث شرمندگی ہے۔ اب اس میں دوسری شک استثنا ہے۔ استثنا کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ عدالتوں میں آپ کیس فائل ہی نہ کریں، آپ اس پہ جواب بھی نہ دیں اور آپ کو استثنا حاصل ہو جائے۔ یہ تو آرٹیکل میں بھی ہے، پرائم منسٹر کو بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب نے اس کو حاصل نہیں کیا تھا اس وقت، نہ اس کے لیے کوئی ریکویسٹ کی تھی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھے ہیں، ان کے بھی قائدین نے وہاں پہ اپنی پوری زندگی لگا دی اور اس میں اپنے جو کردار ہے اس پہ ان کی ایک علامت بنے، پاکستان کھپے کے نام سے انہوں نے جو اپنا ایک رول پلے کیا کہ جب ان پہ اتنے مشکلات آئیں تو انہوں نے تب بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے استثنا دیں اور میں یہ تحریک جو ان کی چل رہی تھی اس کو کسی جگہ پہ مار کٹائی میں یا اس کی جو انسٹالیشن تھی پاکستان میں آرمی کی یا دوسرے حوالے سے آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی، ان کو انہوں نے خراب نہیں ہونے دیا۔
تو اس مراد کے وجہ سے مسلم لیگ نون کا کوئی کردار نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ان کا ایک جو ان کا ایجنڈا تھا کہ جس میں یہ چاہتے تھے کہ ملک سے یہ لوٹ مار کریں. دیکھیں توشہ خانہ میں انہوں نے لوٹ کے لے گئے. آپ قادر ٹرسٹ کے حوالے سے دیکھیں 428 کنال سے جگہ زیادہ لے گئے. یہ ان کی جو آغاز تھا وہی سے آپ اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں تو انہوں نے شروع سے ہی وہ تیز چلی شاف چلی شفاف چلی کا جو نعرہ لگا تھا وہ صرف ان کا تھا, دوسروں کے لیے, اپنوں کے لیے. جو جب آپ 15 سال کا اقتدار دیکھیں کے پی کے میں تو آپ دیکھیں آج بھی رسیوں سے بدے ہوئے لوگ دریا کا کنارہ کراس کر رہے ہیں. آج بھی وہ جو ہاسپٹل ہے وہاں پہ تقریباً ایک جس میں 25 بندے یا 30 بیڈ کا انتظام ہے, وہاں 100 بندے وہاں پہ پھنسائے ہوئے انہوں نے. ان کو چاہیے کہ مراد سے زیادہ یہ اپنے آپ کو اور ان چیزوں کا انالیسس کرے جو عوام کے حوالے سے انہوں نے اپنے اندر دبا کے رکھی ہے. آپ دیکھیں یہ ایک امجد ایم این اے ان کے میرے خیال میں امجد نیازی صاحب ہیں, ان کے بیٹے نے قومی اسمبلی میں بلیو پاسپورٹ لیا اور جا کے زائلم جو کے لیے باہر اپلائی کر دیا. پوری دنیا میں انہوں نے جو نام اپنا یہ اور پاکستان کا جو یہ روشن کر رہے ہیں اس حوالے سے فریدی کی بات کر رہے ہیں نا آپ. ہاں جی, جو ان کے ایم این اے ان کا بیٹے چلا گیا. اب دیکھیں ان کی بنیاد اب یہ کہ اگر اللہ نے کرے ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے اور یہ آگے چل رہے ہوتے تو جس طرح انہوں نے تباہی و بربادی پلائی ہے کے پی کے میں تو 15 سال میں انہوں نے کیا یہی ہے. آج دیکھیں کہ الحمدللہ سی ایم پنجاب جو ہے انہوں نے تقریباً ایک مثال قائم کر دی ہے. آپ دھی رانی پروجیکٹ سے شروع کریں کہ جہاں پہ انہوں نے بچیوں کی شادی کا آغاز کیا. کچھ نہ کریں آپ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے تقریباً 30,000 سے زیادہ کاشتکار ہے جن کو انہوں نے زمین جو ہے وہ سرکاری وہ دی ہے کاشت کے لیے اور ان کو مالک کو باختیار بنا دیا. اگر آپ اس سے آگے جائیں تو میڈیکل کو دیکھیں کہ جو یہاں پہ سینئر سٹیزنز ہے اس کے حوالے سے ایک بل زیر غور ہے جس میں ان کے سفری معاملات کو بھی فری آف کاسٹ کر دیا گیا کہ وہ سفر بھی فری کریں گے. ان کے میڈیسن ان کی ہر چیز کا جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا لے گی چارج اور وہ گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی اور سینئر سٹیزن کی ہر چیز کا ہر خرچہ جو ہے وہ ذمہ داری اس کی ہوگی. تو پنجاب گورنمنٹ کو دیکھیں. اب میں سمجھتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو بھی اگر آپ دیکھ لیں تو جو تباہی و بربادی انہوں نے کی ہے نا وہ مجھے مثال نہیں ملتی. ان کے حوالے سے میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ آگے کے پی کے میں وہاں پہ ہو تو وہاں پہ کم سے کم یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے تحریک ایک ہونی چاہیے. ان کے اپنے ذاتی معاملات میں یہ جو اپنے فائدے مالی اور اس کے بعد فیسیلیٹیشن چاہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بادشاہ سلامت وہاں پہ ثابت کر کے یہ دیکھیں صحافیوں کے حوالے سے ان کی یہ جو کوشش ہے کہ ادب نہ بجا لایا تو اس کو بھی اس کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی. کتنی چیپ سی سیکشن اور ایک حرکت ہے. ان چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کبھی بھی نہیں یہ چاہتی کہ اس حوالے سے اتنے چیپ سیٹ اپ ہوں کہ عوام جو بلبلا اٹھے. بالکل خرم صاحب, لیکن آپ نے پنجاب گورنمنٹ کی بات کی تو آپ کی جو ہے گورنمنٹ اس کی تو وفاق میں بھی حکومت ہے. تو پاکستان میں صرف پنجاب تھوڑی ہے کہ جس پہ آپ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس کے لیے آپ صرف پنجاب کی بیس پہ آپ کھیل رہے ہیں پوری سیاست میں. تو پنجاب ہی تو نہیں ہے, پاکستان بہت بڑا ہے اور بڑے صوبے ہیں. آپ کو وہاں پہ بھی تو فوکس کرنا چاہیے. آپ کرٹیسزم کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ, ان سے بھی میں پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کو جو ان سے تحفظات ہے لیکن آپ کے تو اتحادی ہیں نا, مل کے آپ نے گورنمنٹ بنائی ہے. نہیں میں نے کرٹیسائز نہیں کیا. دیکھیے میں نے ابھی تک پیپلز پارٹی پہ ان پہ بھی کرٹیسائز کرنے کے حوالے سے کافی پوائنٹ ہے. وہ ایک جمہوری جو ملک ہے یا جمہوری جو روایات کے امین لوگ ہیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوبصورتی ہوتی ہے آپ کرٹیسائز کریں. میں نے ابھی تک نہیں کی. اور اس حوالے سے جو آپ کر رہے ہیں کہ وفاق میں جو بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ وفاق میں شہباز شریف صاحب نے جو پوری دنیا میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ساتھ مل کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے اور اس وقت محسن نقوی صاحب سب کے ساتھ مل کے جو انہوں نے سفارتی محاذ پہ کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ایک مثال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں جو ان کے نائب وزیر اعظم ہے اور اس کے بعد جو وزیر اعظم جو ان کے نائب صدر ہیں اور جو ان کے وہاں پہ پریزیڈنٹ ہے انہوں نے جو پاکستان کے حوالے سے اس سے پہلے کبھی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کبھی پاکستانی عوام پاکستانی جو قیادت ہے اس پہ وہ اعتماد کا اظہار نہیں کیا جو آج اب اس وقت میری قیادت نے اور جو اس وقت پیپلز پارٹی کے الائنس سے ہوا. جو وفاق ہے دیکھیں اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کس جگہ پہ ناکامی ہے. یوتھ کے حوالے سے ایک ایسا پروگرام چل رہا ہے جس میں لیپ ٹاپ دیے گئے جس میں پوری دنیا میں ان کو بھیجا گیا. چائنا میں گیا ڈیلیگیشن بچوں کا, اس کا یو کے میں گیا. رانا مشہور صاحب جو اس وقت چیئرمین ہے وہ یوتھ کو لے کے چل رہے ہیں. یوتھ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ 9 مئی والے واقعات کی طرح آ کے یہاں پہ گڑے اور جو آرمی کی انسٹالیشن ہے یا ان معاملات میں انوالو کر کے وہ یوتھ کو مقام عبرت پر ہی ہم لے کے گئے. ہم نے ان کو کامیاب کیا. آپ دیکھیں دانش اسکول کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وفاق کی یہ سارے ایک جو ہے نا پروجیکٹ ہے اس میں آپ دیکھیں آج وہ بچے
جو پچھلے دور حکومت میں تھے شہباز صاحب کے ساتھ، وہ ڈاکٹرز بنے، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بہتر رول پلے کر کے آج اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ دانش اسکول جو اس کا مقام اور وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ میڈیا میں بھی دیکھیں کہ لوگ کس طرح غریب جو بلوچستان میں آباد ہیں، جو پوری پاکستان کی اسٹیٹ میں جس جگہ پہ دانش اسکول کا بنیاد ہے، وہاں پہ ان لوگوں کو مفت ایجوکیشن دے کے ایک کامیاب جو ہے وہ بندہ وہاں پہ لوگوں کو اور بچوں کو ہم آگے لے کے آئے ہیں۔ اور تیسری آپ دیکھیں جتنی بھی وفاق کے حوالے سے آپ کامیابیوں کو اگر آپ مجھے بتائیں، جب یہ آئے تو انہوں نے وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ بانی آئے تو انہوں نے آ کے وہاں پہ بھینسوں کو بیچ دیا، انڈے اور بلیوں کی باتیں کر رہے تھے۔ کس ملک میں ایسا ایک سیٹ اپ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ اس سٹیج پہ چلے جائیں کہ آپ ان کے بیچنے، سیل کرنے اور پرچیز پہ گورنمنٹ چلانے کی باتیں کریں؟ آج الحمدللہ پنجاب میں، وفاق میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کا ایک جو امپریشن ہے پوری دنیا میں، وہ ایک کامیاب قیادت کے حوالے سے منظر عام پہ ایران میں اور جو یہ سعودیہ میں اور جو اس کے بعد یو ای میں جو یہ چپکلش تھی اس کو ختم کرنے میں پاکستانی قیادت کا رول ہے۔ اب دیکھیں پٹرول کی قیمتیں بڑھی، پٹرول کی قیمتوں میں آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ وہاں پہ دستیابی کے حوالے سے کوشچن مارک تھا، لیکن پاکستان میں کوشش کی گئی کہ اس کو ایک لیول تک لا کے ہم نے کوشش کی وفاق نے کہ اس کو یہاں پہ عام عوام کی سہولت کے لیے فارم میں بھی بہت سارا پیسہ اکٹھا کیا۔ لیکن دیکھیں پیسہ اکٹھا کرنا یا نہ کرنا یہ پیٹرولیم کے حوالے سے جو وہ ہے وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ تہران اور ایران کی طرح اور سعودیہ یا اس ملکوں کی طرح وہاں پہ لوگوں نے قطاروں میں کھڑے ہو کے اس کا انتظار نہیں کیا۔ پاکستان میں اویلیبلٹی تھی اور اس حوالے سے اگر پاکستانی عوام اور پاکستانی قیادت بالکل کامیاب ہے تو وہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو انٹرنیشنلی سچویشن چلی ہے اور اس سچویشن کی وجہ سے جو مہنگائی اور ساری چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں تو جو ہے وفاقی حکومت کو ایک کوشن مل گیا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کا، مہنگائی کو جسٹیفائی کرنے کا کہ ہمارے پاس چونکہ تو پوری دنیا میں یہ ایشو چل رہا ہے تو اس لیے ہم بھی افیکٹ ہیں، تو آپ نے پھر وہ اس لیول پہ جا کے آپ نے پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ کھیلے، مہنگائی کی چیزیں ڈسٹرب ہوئیں، تو آپ کے لیے تو بڑی اچھی وہ ایک بلیسنگ ہو گئی۔ دیکھیں میں آپ کو بات ہوں، بنیاد کو اگر آپ دیکھیں نا تو جیلم نیلم جو ان کا پروجیکٹ تھا مظفر آباد سے جو جیلم تک آیا، یہ آج سے 4.5 سال پہلے اس کو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا، اور آپ یقین کریں گی اور ابھی بل نکالیں آج بھی وہ پروجیکٹ بند ہے، 4.5 سال ہو چکے ہیں، اور سرچارج جو ہے اس کی مد میں آج بھی پیسے اپنے بل میں سے ڈیڈکٹ کروا رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں آپ کی یہ جو بنیادی غلطی، اب دیکھیں 17-18 سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب تھے، آپ دیکھیں کہ پیٹرول کس جگہ پہ تھا، ڈالر کس جگہ پہ تھا، ملک کی سٹیٹس، سٹائل اور سارے لوگوں کا نظام زندگی کتنا آسان اور کامیاب تھا، دہشت گردی کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں وہ وقت تھا جب بجلی کا لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو اوور کم کر کے اس کی لوڈ شیڈنگ کو، تو اس میں آگے بات کر رہا ہوں، یہ ایک چھوٹی سی بات آگے، کیا یہ ایسا سلسلہ چلتا رہنا کامیابی کی دلیل نہیں تھا جس کا ٹیسٹ ٹرائل کر کے 18 میں، اور آج ہم پھر کوشچن مارک پہ سارے کھڑے ہو گئے؟ تو یہ سسٹم جو ہے اس کے حوالے سے جو کلا بازیاں لگوائی گئی اس کے ذمہ داروں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جو اس وقت بیٹھ کے یہ کہتے تھے، چاہے وہ جوڈیشری میں تھے، چاہے وہ اس وقت جمہوریت میں تھے، چاہے وہ کسی اور سیکٹر میں تھے، ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے اور پھر آگے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہونا چاہیے، بالکل سب کا ہونا چاہیے۔ اچھا ریاض صاحب آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پنجاب میں سب کچھ ٹھیک ہے، ہم نے پنجاب میں یہ کیا، پنجاب میں وہ کیا۔ اگر میں بلو پاسپورٹ کی، چونکہ ہمارا ٹاپک یہ ہے 57,000 لوگوں کے پاس جو ہے بلو پاسپورٹ ہے، جبکہ قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین 1,000 کے قریب ہیں، تو یہ جو 57,000 56,000 لوگ ہیں وہ کون ہیں جن کے پاس یہ بلو پاسپورٹ ہے؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ نے یہ کیا، اور جب جی بی کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ پیپلز پارٹی اوپنلی کرٹیسزم کرتی ہے وفاقی حکومت پہ، اور اچانک کیا معاملہ آپ لوگوں کے بیچ میں ہو گیا؟ اور پھر جب بجٹ پیش کیا گیا جو بلاول بھٹو زرداری وہ ناراض ہو گئے، وہ اسمبلی میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، پھر ان کو منایا گیا اور پتہ نہیں کس اسپیس پہ ان کو منایا گیا اور ان کو لا کے اسمبلی میں بٹھایا گیا، کیا معاملہ ہے؟ مریم پہلے بات تو میرے بھائی نے پنجاب کی ظاہر ہے کہ وہ ان کے ہیں تو انہوں نے ان کی تعریف کرنی ہے، ان کا حق ہے، کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو میں اپنے اس بھائی کا جواب دے لوں جنہوں نے وی آئی پی کلچر ختم کرنے کا پروگرام دیا تھا۔ کیا وی آئی پی کلچر جس بندے نے شخص نے ختم کرنا تھا وہ خود ہیلی کاپٹر سے گھر اسلام آباد آفس میں آتا تھا؟ ٹھیک، پہلی تو مثال ان کے لیے میں ایک ہی دوں گا کہ پہلے تو اس کا اگر جواب ہو تو وہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آ جائیں کہ میرے بھائی نے بھی سندھ کا ذکر کیا تھا تو پھر مجھے مجبوراً سندھ پہ آنا پڑا، تو وہ آپ کا جو 57,000 ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں سندھ کا صرف ایک جو پروجیکٹ ہے نا
पूरे पंजाब पे है भी है, ओनली वन प्रोजेक्ट, ठीक। उसका नाम है थर पावर हाउस। अगर कोई पंजाब के पास ऐसी चीज है तो ये मेरे भाई बता दें मुझे। थर पावर हाउस ऐसी एक चीज है कि उसमें 400 किलोमीटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सिंध गवर्नमेंट ने बनाया और बेहतरीन रोड्स बनी है। वहां पर एयरपोर्ट बनाया गया, बेहतरीन एयरपोर्ट बनाया गया। वहां पर हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए गए हैं उन लोगों के लिए। और उस थार प्रोग्राम में जो था, उसमें जो उनके लोग हैं ना वहां के रहायशी, उनको जॉब दी गई है। ये नहीं किया गया कि कोई कराची से उठा लो, बाहर से उठा लो, पंजाब से उठा लो, कहीं से उठा लो, नहीं, उनको रोजगार दिया गया। फिर सिंध गवर्नमेंट ने जो थार के वहां के लोग थे उनको 400 किलोमीटर में जितने देहात हैं, फी देहात 100 यूनिट माफ है फी घर, ठीक। तो लाख रुपया सालाना रॉयल्टी दी जाती है वहां पे। जानवरों के लिए पानी के हौज बनाए गए हैं, जहां कभी हमें मिसालें देखते थे कि बच्चे पानी से मर गए, भूख से मर गए, बेरोजगारी से मर गए, पानी से जानवर मर गए, और वहां पर हॉस्पिटल तक बनाए गए हैं, ठीक है। उनको वो सहूलतें दी गई हैं। वो एक ही पूरे पंजाब पे क्या पूरे पाकिस्तान पे भारी है प्रोजेक्ट। नंबर 1 हॉस्पिटल का वहां पर सिंध में ये आलम है इस टाइम कि फ्री ऑफ कास्ट इलाज है गुर्दों का, फ्री ऑफ कास्ट इलाज है हार्ट का, फ्री ऑफ इलाज है जिगर का। जो पैवंदकारी हम इंडिया में 70 लाख रुपए दे के हमारा एक मरीज जाता था, अब वो फ्री वहां करवा रहा है। और वहां पर पता क्या है, पंजाब के एक साल में कितने लोग गए हैं? 12,000 लोग पंजाब से गए हैं फ्री इलाज करवाने में, फिगर दे रहा हूं। 8,000 लोग केपीके से गए हैं, मैं फिगर दे रहा हूं। 6,000 लोग बलोचिस्तान से आए, मैं फिगर दे रहा हूं। ये हजारों लोग सिंध में गए हैं, पंजाब में नहीं आए। समझ आई? अब क्या मसला है कि हमें वो शेखियां बखेरने का शौक नहीं, हम काम करते हैं, हमारी गवर्नमेंट काम करती है, हमारा चेयरमैन उसकी काम की जवाब। अब उसकी एक और मिसाल देता हूं। बलोचिस्तान में ये हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल शुरू कर दिया पीपल्स पार्टी ने वहां पर, और सिंध गवर्नमेंट बनवा रही है। और मैं अपने भाई के नॉलेज में इजाफा कर दूं कि इनके पंजाब में हमने शुरू कर दिया, शायद उनको नहीं पता। हाफजाबाद में बहुत बड़ा हॉस्पिटल जहां पर फ्री ऑफ कास्ट इलाज होगा। किन के लिए? जो पंजाब से लोग सफर करके जाते हैं ना सिंध में, ताकि वहां ना जाए, उनको यहां सहूलत मिले। बलूचिस्तान वालों को वहां। अगला हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है ये सेहत के लिए केपीके में, कि वहां पर बना रहे हैं बहुत बड़ा, कि वो दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं कि उनको फ्री वहां पर कोई एक पैनी, एक पर्ची भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और यहां तक अगले दिन मैं एक खातून का सुन रहा था, पंजाब से गई है, वो कराची में उसने इलाज करवाया, तो उसने कहा जी वहां मुझसे पूछा गया कि आपके पास वापसी का किराया है? उन्हें कहा कि नहीं, और उसको बकायदा पंजाब आने का किराया भी दिया गया है। तो ये कैसी मिसालें देते हैं कि सिंध में ये हो गया, सिंध में वो हो गया। भाई जाके सिंध में पहले चेक करो कि सिंध में हो क्या रहा है। कराची जाके चेक कर लो। कराची, आपको मैं 2002 की मिसाल देता हूँ, 80 किलोमीटर में कराची था 2002 में। आप हॉस्पिटल की बात करें, सैयद नासिर हुसैन शाह दुबई में अपना इलाज क्यों करवाने गए? कोई ऐसी होगी मर्ज कि जिसका नहीं इलाज वहां था तो चले गए, तो कोई मैनी नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर उसका वो नहीं है तो वो भी इंशाल्लाह ताला मेरा नेक्स्ट 2 इयर्स कोई भी नहीं जाएगा, सिंध से कोई नहीं जाएगा बाहर इलाज कराने। हाँ, कोई वैसे इलाज जो होते हैं वो उसके लिए कुछ चला जाए। आप अपनी जमात के बिहाफ पे ये कमिटमेंट और ये वादा करने को तैयार हैं कि बाहर से आप लोग इलाज, क्योंकि आपको तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारे चेयरमैन का ये मिशन है, शान शयान नहीं होते ये नहीं, हॉस्पिटल। हमारे चेयरमैन का ये मिशन है कि यहाँ से इलाज के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा। हमने हॉस्पिटल, आप जाकर वहां का हॉस्पिटल देखो तो सही। अमेरिका से एक लेडीज आई, उसकी स्टेटमेंट है, वो कहती है अगर मैं अपने जिगर का इलाज अमेरिका में करवाती तो मुझे 1 साल बाद टाइम मिलता। तो मैं पाकिस्तान में आई हूँ, मुझे फौरन एडमिट किया गया और मैं सेहत याब होकर जा रही हूँ। खुरम साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा था, कसम से मैंने अभी तक इन पे कोई भी ऐसा क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन अब मैं शुरू करने लगा हूँ। ये सिर्फ ना सुथरा पंजाब, अच्छा सुथरा पंजाब को ना सुथरा सिंध में भी इस्तेमाल कर लें। वहाँ पे जो गंद और वहाँ पे जो पड़ा हुआ है ना, उसको भी नजर कर लें। मेरे भाई की बहुत अच्छी बातें हैं, पीपल्स पार्टी अच्छी जमात है, डेमोक्रेटिक चाहते हैं, और ये सब हम जिस बात पे, जिस टॉपिक पे थे ना, मैं चाहता हूँ उसी पे रहें। और वो ये था कि आप देखिए कितनी मजेदार शिक है केपीके की मराद सेक्शन में, कि एमपीए जिसके हवाले से कहेगा डीपीओ को कि इसके खिलाफ एफआईआर काट दे, तो वो एफआईआर काट देंगे। जब एमपीए कहेगा कि मैं ताहयात मेरी मिसिस को बिलू पासपोर्ट दे ताहयात, तो उसको दे दिया जाएगा, उसकी फैमिली को। हम अगर इन चीजों को देखें, क्रिटिसाइज करें जो करने वाली है, बाकी ये भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, इनकी भी हम मजम्मत करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो जगह, अगर केपीके में आज भी कोई
वहां पे कोई खराबी होती है या कोई मसाइल होते हैं तो मेरा पाकिस्तानी भाई उस पर सफर होता है। KPK में भी ऐसा है, कोयटा में भी ऐसा है, पाकिस्तान में भी है, सिंध में भी है। हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और मैं समझता हूँ कि KP में अब लोगों को होश आना चाहिए कि 15 साल बाद भी अगर यही हालात है तो आगे 15 साल तो वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब आपके टाइम का, खुरम साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, इस तरह का जब बिल पेश होता है और उसके साथ साथ सब एक आम शहरी अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहा होता है और अगर असम्बलियों में ऐसी कानून साजी हो जिससे ये तासुर पैदा हो कि मुंतखब नुमाइंदों को जो है मजीद मराहत मिलती जा रही हैं और एक आम आदमी डे बाय डे क्राइसिस में जाता जा रहा है। और दूसरा अहम पहलू जो आजादी सहाफत की बात है और जमहूरियत में जो है मीडिया को रियासत का चौथा सतून कहा जाता है, तो इस तरह की अगर कार्रवाई पर, रिपोर्टिंग पर पाबंदी हो तो फिर हम ये समझें कि एहतसाब और शफाफियत जो है कमजोर हो गई है। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।